خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیار کا کام کرتی ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بن جاؤ جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ وہ لوگ بہت عظیم ہیں جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے مت لو۔ انسان مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا اور جنگیں بھی لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں میں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ انسان کے لیے 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کرو، وہاں سچے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر تم 30 برس میں طاقتور اور 40 برس میں عقل مند نہیں بنے تو تم کبھی طاقتور اور عقل مند بننے کی امید مت رکھو۔ جلد فیصلے کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے اس میں غلطی ہی ہو جائے، کیونکہ غلطی سے سیکھ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ جس عزت کے آپ دوسروں سے طلبگار ہیں پہلے دوسروں کو دیں۔ انسان کی آزمائش جتنی بری اور مشکل ہوگی انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ زندگی اس خوشی کا نام ہے جو دوسروں کی خاطر حاصل ہو جائے۔ انسان چاہے کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل کا کیوں نہ ہو، اس کے آنسو اور خون کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کامیابی صرف انہیں ملتی ہے جنہیں کامیابی کا یقین ہو۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے مطابق کرو۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی کہ جس خدا نے مجھے عقل عطا کی ہے وہی خدا مجھے عقل کے استعمال سے کیسے روک سکتا ہے۔ اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنی دلیل کو بہتر کرو۔ مسکراؤ، یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول سکتی ہے۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام، کام اور صرف کام۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق بات نہ کہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکے گا۔ ایک شخص بن کر مت جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اپنے دماغ پر فتح کریں اور دنیا کو فتح کر لیں۔ نہ خود اصول کے خلاف کام کرو اور نہ کسی کو اصول کے خلاف کام کرتے دیکھ کر خاموش رہو۔
ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ یقین، نظم و ضبط اور بےلوث لگن کے ساتھ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک سوچنے والا زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر دل نہیں بدلتا۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ عظیم قومیں کبھی کسی کے سامنے اپنے اندرونی مسائل بیان نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے ملک کو برا بھلا کہتی ہیں۔ صبر کا ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھو ورنہ مارے جاؤ گے۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین کریں، نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اگر آپ خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ مہربانیاں کرو لیکن لوگوں سے کوئی امید مت رکھو۔ اعتبار کرو لیکن اتنا بھی نہیں کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بنو لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر بناؤ۔ 4 طریقے جن سے آپ اپنے دشمن کی شناخت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو آپ کی ترقی یا کامیابی سے ناخوش ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو آپ کے خلاف بولتا ہے۔ نمبر 3، وہ آدمی جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو۔ جھوٹ کو کتنا ہی خوبصورت انداز میں اور کتنا ہی جذباتی ہو کر بیان کیا جائے، لیکن جیت بالآخر سچ کی ہی ہوتی ہے۔ جو چیزیں اور لوگ تمہاری ذہنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ دنیا کا مہنگا ترین تحفہ وقت ہے، جو آپ کو دل سے چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ کے ایک قدم دوری پر کھڑی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو گے تو ڈر کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے اور اس طرح تمہیں کامیابی ملنے لگے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔